پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو تمہارے عملوں کی خبر دوں گا۔ کیونکہ اس دور میں شرک بہت زیادہ تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فوت ہونے سے پہلے نصیحت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بہت سنگین ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، یا تو وہ اللہ کے بہت ہی نیک برگزیدہ بندے تھے یا پھر نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ عالم، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، پھر بتایا ہے کہ اس کی والدہ نے کس کس طرح اس کی پرورش کی، اس کا ہر حکم ماننا ہے بشرطی کہ وہ شرع کے خلاف حکم نہ ہو۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی عمر میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کری۔ سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہ آیت میرے بارے میں اتری۔ میں اپنی والدہ کا فرما بردار بیٹا تھا، جب مسلمان ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، سعد تم نے یہ کیا نیا دین اختیار کر لیا ہے، یا تو تم یہ دین چھوڑ دو ورنہ میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ تم کو لوگ بے غیرت کہیں گے اور کہا کریں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ میں نے کہا، امی جان آپ ایسا نہ کریں، میں تو کسی صورت سے بھی اپنا دین چھوڑنے والا نہیں۔ چنانچہ 3 دن تک انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، انتہائی کمزور ہو گئی۔ تیسرے دن میں نے انہیں سمجھایا اور کہا، امی جان اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے تمام جانیں جاتی رہیں، تب بھی میں کسی قیمت پر اپنے اس پیارے مذہب کو چھوڑنے والا نہیں، خواہ آپ کھائیں یا فاقہ کر کے بھوک سے مر جائیں۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے بچے، یعنی حضرت لقمان نے کہا، پیارے بچے اگر کوئی چیز رائے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اس سے بھی اللہ یقیناً لے آئے گا۔ یقین مانو اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ پیارے بچے، نماز قائم رکھنا، اچھے عملوں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے عملوں سے رکتے رہنا، اور اس راہ میں تمہیں جو تکلیف پہنچے اسے برداشت کر لینا۔ یقین مانو یہ کام بڑی ہمت کا ہے۔ خبردار، لوگوں کے سامنے اپنا رخسار مت پھیلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ بلا شبہ حق تعالیٰ مغرور شیخی خوری کو پسند نہیں فرماتا، اور اپنی چال درمیانی رکھنا اور آواز پست رکھنا۔ واقعہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ بہت کام کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی، اور بار بار پیارے بچے، اچھے بچے کہہ کر پکارا۔ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبکہ وہ غرق ہونے کو تھا، پیارے بیٹے کہہ کر پکارا کہ پیارے بیٹے یہاں آ جا، ادھر آ جا۔ وہ اپنی جگہ پر اڑا رہا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد چاہے نیک فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو، کیسی بھی ہو، پیارے بچے، اچھے بچے، میری جان، میرا بیٹا کہہ کر پکاریں۔ اگر ان کے دل میں کوئی نافرمانی ہے، محبت کم ہے والدین کے لیے، تو الحمدللہ اللہ کے حکم کے ساتھ والدین کے اچھی طرح محبت کے ساتھ پکارنے کی وجہ سے ضرور ان کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور فرمانبرداری بھی۔ آگے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر فرما دی اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرما دی؟ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بلا علم کے، بلا دلیل کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کیا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس راہ کی پیروی کریں گے جس پر باپ دادا کو پایا، اگرچہ شیطان ان کے باپ دادا کو دوزخ کے عذاب کی دعوت دیتا رہا ہو۔ اور جو خلوص سے اپنا رخ اللہ کی طرف بھیج دے گا، اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ اور جو کافر بن جائے، آپ کو اس کا کفر صدمہ نہ پہنچائے، ان سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے عملوں کی خبر دیں گے۔ یاد رکھو اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینے دیں گے، پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو یہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ آپ فرما دیں، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھ سے محروم ہیں۔
آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں، یقیناً اللہ ہی بے نیازوں خوبیوں والا ہے۔ اگر روئے زمین کے تمام درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندر اور اس جیسے اور 7 سمندروں کی سیاہی، تو اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا واقعہ۔ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و کبریائی کا، اس کے جلال کا، اس کے اسماء حسنہ کا، اس کی صفات کمالیہ کا اور اس کے کل کلموں کا، جن کو کوئی نہیں گھیر سکتا اور جن کے حقائق پر اور گننے پر کوئی بھی قادر نہیں، یہ بیان کیا ہے۔ سمندر ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا کلمہ ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں، اور اسی نے سورج اور چاند کو تابعدار بنا رکھا ہے، ہر ایک اپنے وقت مقررہ تک گردش کرتا رہتا ہے اور اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ یہ انتظام اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور مشرک اسے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں اللہ کے فضل سے سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائے؟ واقعہ اس میں ہر شکر گزار اور صابر کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جب سائبانوں کی طرح ان پر موجیں چھا جاتی ہیں تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو بعض ان میں سے درمیانی راہ پر رہتے ہیں، اور ہر غدار ناشکرا ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن کا ڈر رکھو جس دن باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ خبردار تم کو دنیوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالنے پائے اور نہ دھوکہ باز شیطان تم کو اللہ سے دھوکہ میں ڈالنے پائے۔ یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی میہ برساتا ہے اور وہی رحمتوں کا علم رکھتا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ خبر کہ وہ کس سرزمین میں فوت ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ بڑے علم والا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ غیب کی کنجیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ ہاں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو بات بتا دے تو اور بات ہے، جیسے کہ انبیاء اکرام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ کے پاس ایک شخص چل کر آیا اور کہنے لگا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی ملاقات پر اور زندگی بعد الموت پر یقین رکھنا۔ پوچھا، اسلام کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ لقمان پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہماری محنتوں کو قبول فرما لے، ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ ترتیب کے لحاظ سے 32 سورت اور نزول کے لحاظ سے 75 سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن صبح کے فرضوں میں پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ اور دوسری میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہ سویا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ حرف مقطعات ہیں الف لام میم، جس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا، بلا شبہ یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ اس سے ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ اللہ ہی نے آسمان و زمین اور اس کی درمیانی چیزیں 6 دن میں پیدا کی، پھر مستوی عرش ہوا، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ سفارشی، تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟
وہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام کاموں کا منتظم ہے، پھر وہ اس کی طرف ایک ہی دن میں چڑھ جاتے ہیں جس کی مقدار تمہاری شمار کے مطابق 1000 سال کی ہے۔ وہی چھپے کھلے کا جاننے والا ہے اور وہی سب پر غالب اور بڑا ہی مہربان ہے۔ فرمایا اللہ ہی ہر کام کا منتظم ہے، یعنی ان کاموں کا انتظام حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو اپنے بندوں کے ہر چھوٹے بڑے اور اعلیٰ اور ادنا کام سے خبردار ہے، اور اسی کی طرف ان کے تمام اعمال چڑھائے جاتے ہیں۔ وہ ایسا عزیز ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اپنے کمال غلبہ اور اقتدار کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے۔ تمام مخلوق اس کی تابع دار ہے۔ اللہ مسلمانوں پر بڑا ہی مہربان ہے، اس کی مہربانی عزت کے ساتھ ہے، ذلت کے ساتھ نہیں۔ سب کے اعمال دیوان کی طرف چڑھائے جاتے ہیں جو پہلے آسمان پر ہے، اور زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، پھر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی ہے۔ اس 1000 سال کی مسافت کو اللہ کے حکم سے فرشتہ پلک جھپکنے میں طے کر لیتا ہے۔ ہمارے لیے 1000 سال کی مسافت اور فرشتے کے لیے پلک جھپکنے کی مسافت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے فرشتوں پر۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ہر چیز نہایت عمدہ بنائی اور انسان کی بناوٹ کی مٹی سے ابتدا کی، پھر اس کی نسل بے وقت پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اسے درست کر کے اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی ہمیں تو بہت زیادہ شکر ادا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اس طرح ہمیں درست کیا، ہمیں بنایا۔ ہم غور و فکری نہیں کرتے۔ آنکھیں دیکھ لیں جس میں نور بھر دیا کہ ہم اس سے لوگوں کو، دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ کان دیکھ لیں کہ کس طرح ہم سن سکتے ہیں، بند ہو جائے تو سننا بند ہو جائے، انسان کی زندگی محال ہو جائے۔ طرح طرح کی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تاکہ انسان سمجھ جائے، غور و فکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، مسلمان بنایا یہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکوں نے کہا جب ہم زمین میں گھل مل جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جائیں گے، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دیں تم کو موت کا فرشتہ مار دے گا جو تم پر مسلط کر دیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ کاش تم دیکھتے جب گنہگار اپنے سر اپنے رب کے سامنے جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے اے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں۔ اب ہمیں پکا یقین ہے اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت پر لے آتے، لیکن میری یہ بات واجب ہو چکی ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم بھر دوں گا۔ اچھا تو تم اس دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھنے کا مزہ چکھتے رہو، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا اور تم اپنے عملوں کی وجہ سے دائمی عذاب کا مزہ اٹھاتے رہو۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی پاکی ماں اس کی بڑائیوں کے بیان کرنے لگتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ سجدہ تلاوت ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ آگے فرمایا ان کی کروٹیں ان کے خوابگاہوں سے الگ ہو جاتی ہیں اور اپنے رب کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا کیا ان کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں جو ان کے عملوں کی جزا ہیں۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، آپ کو اس کی ملاقات میں شک نہ ہونا چاہیے، اور ہم نے ان کو اسرائیلیوں کے لیے باعث ہدایت بنایا تھا۔ جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ یقیناً قیامت کے دن آپ کا رب ہی ان کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا۔ کیا اس بات نے انہیں راہ نہیں دکھائی کہ ہم نے ان سے پہلے کی بہت سی قومیں ہلاک کر دی تھی جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے جانور
اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا پھر بھی غور نہیں کرتے؟ مخالف کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیں کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان مفید ثابت نہ ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انتظار فرمائیں، وہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی آپ مشرکوں سے اعراض کریں اور اطمینان سے تبلیغ فرماتے رہیں کہ آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کریں۔ پھر فرمایا اور انتظار فرمائیں، حق تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اسے عنقریب پورا فرمائے گا اور آپ کو دشمنوں پر غالب فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی فرمائی، اللہ وعدہ کے خلاف نہیں فرماتا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے منتظر ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ جلد ہی اپنے صبر کا اور تبلیغ کرنے کا حسن انجام دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری سورہ سجدہ مکمل ہوئی، پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ثابت قدم رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے سورہ احزاب، یہ 33 سورت ہے اور نزول کے لحاظ سے 90 سورت ہے، یعنی 19 سورت۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں بعد از ہجرت نازل ہوئی۔ اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈر جائیے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور آپ کے رب کے پاس سے آپ پر جو وحی آتی ہے اس کی پیروی کیجیے، واقعہ اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ بطور کارساز ہونے کے کافی ہے۔ یہاں تقوی کا حکم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اعلیٰ سے ادنا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ نصیحت کرنے کا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ بڑوں کو کہہ کر چھوٹوں کو چکنا کیا جاتا ہے۔ اب حق تعالیٰ اپنے پیارے بندے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات کی تاکید فرمائے تو آپ کے ماننے والوں کو تو اس پر عمل کرنا بطریق اولا ضروری ہے۔ یہ اگرچہ مخاطب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حکم ہمارے سب کے لیے ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا حکم مانیں، بڑی خوبیوں والا، بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے اور اس نے تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ دیتے ہو واقعہ تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ سچی بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے۔ پھر اگر تم کو ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور غلطی سے جو کچھ تم سے ہو جائے اس میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ ہاں، گناہ وہ ہے جس کو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اور اللہ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ منفی مقصد سے پہلے بطور تمہید کی ایک مشہور و معروف بات بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح ایک انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے، اور اس کی بیوی جس کو وہ اپنی ماں کہہ بیٹھا ہے اس کی سچ مچ کی ماں نہیں بن سکتی، منہ بولا اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرے کی اولاد کو بیٹا بنا لینے سے وہ سچ مچ اپنا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو محض اس کہہ دینے سے اس کی بیوی سچ مچ اس کی ماں نہیں بن جاتی۔ فرمایا بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لے پالکوں کو اللہ نے تمہارے بیٹے نہیں بنایا۔ یہ اصل مقصد ہے جس سے پہلے بطور تمہید کے 2 باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ ایک انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے اور ایک شخص کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایک بچے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اتری۔
آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، پھر آپ نے انہیں نبوت سے پہلے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ سبحانہ تعالیٰ نے اس نسبت کو ختم کرنا چاہا اور فرمایا، اللہ نے تمہارے بنائے ہوئے بیٹوں کو سچ مچ کے بیٹے نہیں بنایا، جیسا کہ اسی صورت میں کہا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، خالی کسی کو یہ کہہ دینے سے کہ تو میرا بیٹا ہے، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دوسرے کی اولاد ہے، اور ایک بچے کے دو باپ نہیں ہوتے، جیسے ایک انسان کے دو دل نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ انصاف کی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ آگے فرمایا، نبی ایمان والوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ان کی بیویاں امہات المومنین ہیں، اور رشتہ دار از روئے کتاب کے بنسبت دوسرے مسلمانوں کے اور ہجرت کرنے والوں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرو، یہ بات روح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے اقرار لیا، اور آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پکا اقرار لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی ظاہر فرما دے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں یاد کر لو۔ جب تم سے لڑنے کے لیے فوجیں آئی تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجوں کو بھی جن کو تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ جب تم دشمن پر اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ تعالیٰ سے کچھ اور گمان کرنے لگے، جنگ احزاب کے بارے میں ہے، یعنی اللہ کا تم پر یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دشمنوں کا منہ پھیر دیا اور انہیں شکست فاش دی۔ جب غیر مسلموں نے اپنی پوری اور متحدہ قوت سے مسلمانوں کو مٹانے کا عزم کر لیا تھا، جس کی وجہ سے شوال 5 میں خندق کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جنگ احزاب یا جنگ خندق کا بڑا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نضیر کو مدینہ سے جلاوطن کر کے خیبر بھیج دیا تھا، اس لیے یہ مسلمانوں سے جلے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ممتاز یہودی، جن میں اسلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم اور کنانہ بن ربیع بھی تھا، مکہ گئے اور قریشی سرداروں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کرنے کا خیال ظاہر کیا، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم مقدور بھر جانی اور مالی امداد بھی بہم پہنچائیں گے۔ قریشی ان کی رائے سے متفق ہو گئے۔ پھر یہ قبیلہ غطفان میں پہنچی اور انہیں بھی یہی مشورہ دیا، یہ بھی راضی ہو گئے۔ ادھر قریش نے اپنے ماحول کے تمام گرے پڑے لوگ جمع کر لیے اور اپنے زیر اثر کے تمام لوگوں کو لڑائی پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ قریش مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست لشکر لے کر نکلے۔ سردار لشکر ابو سفیان تھا۔ غطفانی دستے کا سردار اتمیہ بن حسن تھا۔ یہ لشکر تقریباً 10,000 فوجیوں پر شامل تھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے جنگ خندق کا، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی ایمان والوں کی جانچ کی گئی اور انہیں خوب جھنجھوڑا گیا جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہہ رہے تھے، ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے محض دھوکہ ہے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اے یثرب والو، اب تمہارا ٹھہرنا ممکن نہیں، اس لیے لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر ننگے ہیں، حالانکہ گھر ننگے نہ تھے، یہ تو محض بھاگنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر اس پریشانی کا بیان ہے جو جنگ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کو پیش آئی تھی۔ مدینہ کو دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ مسلمان انتہائی پریشانی اور بے چینی کی حالت سے دوچار تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں موجود تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو جانچا جا رہا تھا، انہیں رسد بھی نہیں پہنچ رہی تھی اور خوب جھنجھوڑا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ رہی تھی اجازت،
یہ بنی حارثہ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں چوروں کا ڈر ہے، وہاں کوئی پہرا اور چوکی نہیں ہے، اور یہ عذر پیش کرنے والا اوس بن کیزری تھا۔ اس نے کہا ہمارے گھر ننگے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی نہیں جو انہیں دشمن کی زد سے بچائے، اس وقت دشمن کا بھی خطرہ لگا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ ان کے گھر محفوظ تھے، البتہ وہ اس بہانے سے میدان جنگ سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ آگے فرمایا اور اگر مدینہ کے چاروں طرف سے ان پر لشکر داخل کیے جائیں، پھر ان سے فتنہ کا سوال کیا جائے تو یہ یقیناً فتنہ میں پڑ جائیں گے، اور فتنہ میں پڑ جانے میں کچھ یوں ہی سا واقعہ کریں گے۔ بلا شبہ اس سے پہلے یہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھیں نہ پھیریں گے، اور اللہ سے باندھے ہوئے پیمان کی باز بس یقیناً کی جائے گی۔ آپ فرما دیں اگر تم موت کے ڈر سے یا قتل کے ڈر سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تم کو ہرگز بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوگا، اور اس وقت تم کو بہت کم فائدہ اٹھانے دیا جائے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تم کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے یا تم کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کون ہے جو تم کو بچا لے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے انہیں خوب جانتا ہے جو دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ شاذ و نادر لڑائی میں اس حال میں آ جاتے ہیں کہ تمہاری مدد پر بخیل ہیں۔ پھر جب خوف و دہشت کا وقت آ جاتا ہے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح پھٹ رہی ہیں جیسے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب دہشت ختم ہو جاتی ہے تو تمہارے سامنے اپنی تیز زبانوں سے چبڑ چبڑ کرتے ہیں، اور مال کے بڑے ہی لالچی ہیں، یہ مومن ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کے سارے عمل غارت کر ڈالے ہیں، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ خیال کر رہے ہیں کہ لشکر نہیں گئے، اور اگر لشکر آ جائیں تو یہ آرزو کرتے ہیں کاش وہ دیہاتیوں کے ساتھ جنگلوں میں ہوتے اور تمہارے حالات معلوم کرتے، اور اگر وہ تم میں حاضر بھی ہوں تو جنگ برائے نام ہی لڑیں گے۔ بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جب ایمان والوں نے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے انہی کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا تھا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اس نزاکت نے ان کے ایمان و تسلیم کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہاں پر مسلمانوں کی تعریف ہے۔ آگے فرمایا بعض ایمان والوں میں سے وہ جوان مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر کے دکھا دیا، پھر ان میں سے بعض نے تو عہد پورا کر دیا اور بعض پورا کرنے کے انتظار میں ہے، اور کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے جزائے خیر دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان پر بھی رجوع فرمائے۔ یقیناً اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور کمالی مہربان ہے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یا تو انہیں سزا دے یا ان پر رجوع فرمائے، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب ہی میں لوٹا دیا، انہیں کوئی بھلائی نہیں پہنچی، اور اس لڑائی میں اللہ پاک خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اور ان اہل کتاب کو جو ان سے مل گئے تھے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید کر رہے تھے، اور اس نے تمہیں اس کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس سرزمین کا بھی جس پر تم چلے پھرے نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آپ ریشمی پگڑی باندھے ہوئے ایک خچر پر جس پر ریشمی گدا پڑا ہوا تھا سوار تھے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اسلحہ اتار ڈالے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا لیکن فرشتوں نے اسلحہ نہیں اتارے، میں اس وقت بھی کافروں کے تعاقب سے آ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف جائیں اور ان پر حملہ کریں، مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں انہیں ڈگمگا دوں۔ یہ سن کر آپ فوراً تیار ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔
یہ ظہر کے بعد کا واقعہ ہے۔ آپ نے ان سے ہدایت کر دی کہ عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر ہی پڑھنا۔ قریظیوں کا قلعہ مدینہ سے کئی میل دور تھا۔ آپ کا حکم سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چل پڑے۔ راستے میں عصر کا وقت تھا۔ بعض نے تو راستے میں ہی نماز پڑھ لی اور کہا کہ رحمت عالم کا مقصد یہ تھا کہ بنی قریظہ میں جلدی پہنچ جاؤ۔ نماز کی ممانعت نہ تھی، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ آپ نے دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ آپ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ مدینہ پر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ پھر مسلمانوں نے ان یہودیوں کا محاصرہ 25 روز تک قائم رکھا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے تھے، 25 دن میں پریشان ہو گئے اور تنگ آ کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر قلعہ کھول دیا۔ چونکہ بنو قریظہ جاہلیت میں اس کے حلیف رہ چکے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ سعد ہمارا خیال کریں گے اور ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ نہ کریں گے، جیسے عبداللہ بن ابی نے بنی قینقاع کو چھڑایا تھا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ سعد کے خندق کے زمانے میں رگ عقل میں ایک تیر لگ گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل پر داغ لگا دیا تھا اور آپ کو مسجد میں ایک خیمے میں ٹھہرا دیا تھا تاکہ آپ ہر وقت ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، اگر آپ نے پورا واقعہ پڑھنا ہے تو سورہ احزاب رکوع نمبر 3 کے بعد یہ پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس زمین کا بھی مالک بنا دیا جس پر تم چلتے پھرتے نہ تھے، یعنی خیبر کا یا مکہ کا یا فارس و روم کا۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی خوبصورتی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دوں، اور اگر تم کو اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر پسند ہے تو یقین مانو اللہ نے تم میں سے مخلص عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ میں تمہیں 2 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، دونوں میں سے جو بات چاہو پسند کر لو۔ اگر تم کو دنیوی خوبصورتی بھاتی ہے تو میں تمہیں خوبصورتی کے ساتھ کچھ دے دلا کر چھوڑے دیتا ہوں، اور اگر اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آخرت کے گھر سے محبت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر جو تنگی ہے اسے برداشت کرنا پڑے گا، اس کا ثواب آخرت میں اللہ کے پاس سے بہت بڑا ملے گا۔ لیکن ان اللہ والیوں نے حق تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور انہیں خوش کر دے، اللہ کو، اس کے رسول اور آخرت کو دل و جان سے قبول کیا، اللہ نے بعد میں ان کے لیے دونوں سعادتیں جمع فرما دیں اور دنیا اور آخرت کی خیر و برکتیں انہیں نصیب ہوئیں۔ آگے فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بد اخلاقی کا ارتکاب کرے گی اسے دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو عورت اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے دوہرا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو جنہوں نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار فرما لیا ہے اور آپ کے گھر میں عمر بھر کے لیے مقرر ہو چکی ہیں، نصیحت فرما رہا ہے کہ تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے۔ چونکہ تم ازواج مطہرات ہو اس لیے تمہارا معاملہ خاص ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو جنہوں نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار فرما لیا ہے اور آپ کے گھر میں عمر بھر کے لیے مقرر ہو چکی ہیں، نصیحت فرما رہا ہے کہ تمہارا معاملہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے۔ چونکہ تم ازواج مطہرات ہو اس لیے تمہارا معاملہ خاص ہے، اس لیے اگر بالفرض ان سے کوئی بد اخلاقی سرزد ہو جائے تو اس کی سزا بھی مرتبہ کے مناسب سخت ہی ہونی چاہیے تاکہ ان کا مقام اونچا رہے۔ پھر فرمایا اسے دوہری سزا ملے گی، یعنی دنیا اور آخرت میں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے ساری باتیں آسان ہے۔ تو یہاں پر فاحشہ کے معنی زنا نہیں، برائی ہیں۔ یہاں اس کے معنی بد اخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی اور نامناسب رویہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے۔ علاوہ ازیں ازواج محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود بھی مقام بلند کی حامل تھی اور بلند مرتبہ لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں دگنے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 21 پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے، قبول فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے ہوگا پارہ نمبر 22 انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔